آج کی اسٹریم میں انشاءاللہ طلاق کے شروط سے متعلق ہم بات کریں گے۔ طلاق کے شروط کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق واقع کب ہوگی، وہ طلاق صحیح کب ہوگی، وہ طلاق معتبر کب ہوگی شریعت کی نگاہ میں۔ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تب وہ طلاق معتبر مانی جائے گی، تب وہ طلاق صحیح ہوگی اور تب وہ طلاق گنی جائے گی اور شمار ہوگی۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے جن کا ابھی ہم ذکر کرنے والے ہیں تو وہ طلاق شرعی اعتبار سے معتبر نہیں ہوگی اور اس کا شمار نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط جو طلاق کی ہے، طلاق واقع ہونے کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ طلاق نکاح صحیح کے اندر ہو یا نکاح فاسد کے اندر ہو، نکاح باطل کے اندر نہ ہو۔ علماء نے، فقہا نے نکاح کو صحت اور عدم صحت کے اعتبار سے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے نکاح صحیح۔ نکاح صحیح وہ نکاح ہے جس میں تمام ارکان اور شروط پائے جائیں، اور ایک ہے نکاح باطل۔ نکاح باطل وہ نکاح ہے جس کے بطلان پر، جس کے فساد پر، جس کے نہ صحیح ہونے پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ اور تیسرا ہے نکاح فاسد۔ نکاح فاسد اس نکاح کو کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں جس کے صحیح ہونے کے سلسلے میں یا جس کے باطل ہونے کے سلسلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، اس کو نکاح فاسد کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان طلاق دے رہا ہے، اگر اس کا جو نکاح ہوا ہے وہ نکاح صحیح ہے تو وہ طلاق معتبر ہوگی۔ اسی طرح سے اگر اس نے جو نکاح کیا ہے وہ نکاح فاسد ہے، یعنی اس نکاح کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، تب بھی وہ طلاق معتبر ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے نکاح کے اندر ولی شرط ہے، لیکن ولی کے شرط ہونے کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، بعض لوگ ولی کو شرط نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح سے نکاح میں گواہی کو بعض علماء نے شرط نہیں مانا ہے، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ولی بھی شرط ہے اور گواہی یا اعلان بھی شرط ہے، لیکن چونکہ اس میں اختلاف ہے تو اگر کوئی بغیر ولی کے نکاح کرتا ہے یا بغیر گواہی کے نکاح کرتا ہے تو اسے نکاح باطل نہیں بلکہ نکاح فاسد کہا جاتا ہے۔ تو اگر نکاح فاسد ہے اور اس نکاح کے بعد طلاق ہوتی ہے تو وہ طلاق بھی معتبر مانی جائے گی اور وہ طلاق شمار کی جائے گی۔ اور طلاق کے شمار کرنے کا طلاق کے بعد میں بہت بڑا دخل ہے، کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک شوہر کے پاس 3 چانس ہوتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا، مکمل اسے جدا کرنے کا۔ تو اگر کسی نے نکاح فاسد میں طلاق دیا ہے تو وہ طلاق معتبر ہوگی، گویا کہ اس نے ایک چانس استعمال کر لیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ طلاق اس وقت معتبر ہوگی جب نکاح صحیح کے بعد ہو یا نکاح فاسد کے بعد ہو۔ اگر نکاح باطل کے بعد طلاق ہو رہی ہے تو طلاق معتبر نہیں ہوگی۔ نکاح باطل جیسے کوئی انسان کسی کافر عورت سے شادی کر لے تو یہ سب کے نزدیک باطل ہے، نکاح کوئی معتبر نہیں ہے۔ اب وہ طلاق اگر دیتا ہے تو اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مان لیجئے اس نے طلاق دیا کسی کافر عورت سے شادی کرنے کے بعد، اسے بتایا گیا کہ آپ کا نکاح صحیح نہیں ہے، اب وہ طلاق دے رہا ہے، اس کے بعد وہ عورت اسلام قبول کر لے رہی ہے، پھر اس سے نکاح کر رہا ہے، تو جو پہلے طلاق دیا تھا وہ طلاق شمار نہیں ہوگی۔ تو طلاق اسی وقت شمار ہوگی جب نکاح صحیح میں ہو یا نکاح فاسد میں ہو، نکاح باطل میں طلاق شمار نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلی شرط ہے طلاق کے واقع ہونے کے لیے یا شمار ہونے کے لیے۔ دوسری شرط ہے طلاق کے واقع ہونے کے لیے کہ طلاق وہ انسان دے جو طلاق دینے کا مالک ہے۔ طلاق دینا جس کا حق ہے، یا تو وہ انسان طلاق دے یا اس نے کسی کو اپنا وکیل بنا دیا ہے، کسی کو معاملہ تفویض کر دیا ہے، وہ طلاق دے، یا تو خود طلاق دے جو اس کا مالک ہے، اور اس کا مالک کون ہوتا ہے طلاق کا؟ وہ شوہر ہوتا ہے، یا تو کہ کوئی ایسا انسان طلاق دے
جس کو شوہر نے اپنا وکیل بنا دیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن، یہاں طلاق کا مالک کس کو بنایا گیا؟ جس نے نکاح کیا ہے اس کو طلاق کا مالک بنایا گیا، یعنی شوہر۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما الطلاق لمن اخذ بالساق، جس نے اس عورت کے ساتھ صحبت کیا اسے طلاق کا حق ہے، یعنی شوہر کو طلاق کا حق ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ لا طلاق فیما لا یملک، اگر وہ مالک نہیں ہے طلاق کا اور طلاق دے رہا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو طلاق کا حق اس انسان کو ہے جو شوہر ہے۔ اسی طرح سے اگر شوہر نے کسی کو اپنا وکیل بنا دیا ہے تو اس کا وکیل بھی طلاق دے سکتا ہے۔ جیسے کسی انسان کو کہا کہ میں آپ کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں کہ آپ میری بیوی کو طلاق دے دیجئے، اب اگر اس کا وکیل طلاق دے رہا ہے کہ میں نے اپنے موکل کی بیوی کو اس کی طرف سے طلاق دیا، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو وکیل بنا دے رہا ہے، معاملہ اسے تفویض کہتے ہیں، التفویض فی الطلاق، یعنی اس نے معاملہ اپنی بیوی کے سپرد کر دیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ میں تمہیں اس بات کا اختیار دیتا ہوں کہ تم چاہو تو اپنے آپ کو طلاق دے دو، اور بیوی نے کہا کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو طلاق دیا، میں تم سے جدا ہوئی، تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا تھا کہ تمہارا معاملہ تمہارے سپرد ہے، تم چاہو تو مجھے اختیار کرو اور چاہو تو ہم سے جدائی اختیار کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، ان کی ازواج نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ تو اگر کوئی انسان خود طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہوگی، یا کسی کو وکیل بناتا ہے، وکیل طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، یا اپنی بیوی کے سپرد کر دیتا ہے طلاق کا معاملہ اور وہ طلاق دے دیتی ہے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی شوہر نے کسی کو وکیل بنایا یا اپنی بیوی کو اختیار دیا، ابھی اس وکیل نے طلاق نہیں دیا ہے یا اس بیوی نے ابھی طلاق کو اختیار نہیں کیا ہے، اس سے پہلے شوہر نے اپنی بات سے رجوع کر لیا، کہا بھائی میں اپنی بات سے رجوع کر رہا ہوں، میں نے آپ کو وکیل بنایا تھا، اب میں اس وکالہ کو الغاء ملغا کر رہا ہوں، اس کو کینسل کر رہا ہوں، تو کینسل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس کا وکیل طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی نے اپنی بیوی کو معاملہ تفویض کیا، بیوی نے ابھی کچھ نہیں کہا تھا، اس سے پہلے شوہر نے کہا بھائی میں نے جو کہا تھا میں رجوع کرتا ہوں، اب اس کے بعد اس کی بیوی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تو یہ طلاق کے واقع ہونے کی دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط ہے طلاق کے واقع ہونے کی کہ وہ طلاق شوہر کی رضامندی سے ہو، وہ طلاق شوہر کی رضامندی سے ہو، جبراً اس سے طلاق نہ دلایا گیا ہو، جبر اور اکراہ کے ساتھ اس سے طلاق نہ دلایا گیا ہو، تبھی وہ طلاق واقع ہوگی۔ اگر جبر اور اکراہ کے ساتھ طلاق دلائی گئی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس مسئلے پر ہم انشاءاللہ مزید اور بھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن خلاصہ یہ کہ طلاق میں شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر وہ مکرہ ہے، اگر اس کے ساتھ جبر کیا گیا ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ البتہ جبر کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ جبر کرنا اور اکراہ کرنا اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے الاکراہ بغیر حق، یعنی بغیر حق کے زبردستی ظلمن کسی کے ساتھ اکراہ کرنا، ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور ایک ہوتا ہے الاکراہ بحق، یعنی جو اس کے ساتھ زبردستی کیا جا رہا ہے اس پر ظلم نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ حق کے ساتھ اس پر اکراہ کیا جا رہا ہے۔ اگر حق کے ساتھ اکراہ کیا جا رہا ہے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر جیسے کسی نے اپنی بیوی سے ایلا کیا، ایلا کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ کسی نے ایلا کیا یعنی قسم کھایا کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، اب اس کو 4 مہینہ اس کے پاس فرصت ہے، 4 مہینہ تک وہ اس پر قائم رہ سکتا ہے۔ 4 مہینہ کے بعد یا تو رجوع کرے یا تو طلاق دے۔ اب اگر کوئی 4 مہینے کے بعد انکار کر رہا ہے کہ میں طلاق نہیں دوں گا، رجوع بھی نہیں کروں گا،
ایسی صورت میں اس پر اکراہ کیا جائے گا، زبردستی قاضی اسے طلاق دلوائے گا۔ تو یہاں پر جو اس کے ساتھ زبردستی کیا گیا یہ ظلم نہیں کیا گیا بلکہ ظالم وہ خود ہے، تو یہ اکراہ بے حق ہے، تو یہاں پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ طلاق واقع ہونے کی تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے طلاق واقع ہونے کی کہ جو طلاق دینے والا ہے وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کی عقل کام نہ کر رہی ہو۔ اگر کوئی پاگل ہے یا کسی اور سبب سے اس کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے اور وہ عاقل نہیں ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا طلاق فی اغلاق، اگر کسی کی عقل مغلق ہے، دماغ اس کا کام نہیں کر رہا ہے اور وہ طلاق دے رہا ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو عاقل ہونا ضروری ہے طلاق دینے والے کے لیے۔ اسی طرح سے ایک شرط یہ ہے کہ جو آدمی طلاق دے رہا ہے طلاق اسی وقت صحیح مانی جائے گی جب وہ طلاق کا معنی سمجھتا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انگلش اسپیکنگ ہے، وہ طلاق کا معنی نہیں جانتا ہے، اس کے یہاں ڈیورس کہتے ہیں طلاق کو، اور وہ طلاق کا معنی نہیں جانتا۔ ایسا ممکن ہے بہت سارے ملکوں میں جہاں پر ڈیورس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ طلاق کا معنی نہیں جانتا ہے، اگر وہ لفظ طلاق بولے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ معنی اس کا جانتا ہی نہیں ہے، اس کا نتیجہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں طلاق بولوں گا تو کیا ہوگا۔ تو لہٰذا طلاق چاہے کوئی اردو زبان میں دے رہا ہو، عربی میں دے رہا ہو، انگریزی میں دے رہا ہو، کسی بھی زبان میں اس کا معنی سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے، تبھی وہ طلاق واقع ہوگی۔ اسی طرح سے ایک آخری شرط ہے طلاق واقع ہونے کے لیے کہ وہ طلاق سنی ہو، طلاق بدعی نہ ہو۔ حالانکہ اس میں اختلاف ہے جس پر ہم انشاءاللہ آئیں گے۔ طلاق سنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق حیض کی حالت میں نہ ہو اور وہ طلاق ایسی طہر میں ہو جس میں شوہر نے اپنی بیوی سے صحبت نہ کیا ہو، اور تیسری بات یہ کہ وہ طلاق ایک طلاق دے ایک مجلس میں، اس کو طلاق سنی کہتے ہیں۔ جب وہ طلاق سنی ہوگی تبھی وہ طلاق واقع ہوگی، ورنہ وہ طلاق واقع نہیں ہوگی صحیح قول کے مطابق۔ حالانکہ اس میں اختلاف ہے، تفصیل ہے، اس پر ہم انشاءاللہ آئیں گے۔ تو یہ طلاق کی شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی گئی تو وہ طلاق معتبر نہیں ہوگی، وہ طلاق شمار نہیں ہوگی، وہ طلاق شرعی نہیں ہوگی، وہ طلاق صحیح نہیں ہوگی۔